میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ صاحب نصاب ہو اور شوہر جو ہے وہ صاحب نصاب نہ ہو تو کیا ایسی عورت پر اپنے محرم کے بغیر حج کرنا فرض ہے؟ عورت پر حج تو فرض ہو جائے گا جب شرائط پائے جائیں گے، لیکن سفر کے لیے اس کو محرم ضروری ہے۔ جب اس کے محرم کا اس کے بعد انتظام ہو جائے تو وہ سفر کرے گی۔ شوہر پر حج فرض ہونا یہ شرائط میں سے نہیں ہے، شوہر کے بغیر بھی حج ممکن ہے، والد کے ساتھ، اگر بیٹا قابل اطمینان ہے تو اس کے ساتھ، کوئی بھی محرم ہو ایسا قابل اطمینان۔ یہاں حج کے لیے صاحب نصاب نہیں کہتے اس کو، نصاب اس کا نہیں ہے، استطاعت، ان میں خالی پیسے نہیں ہیں، اور بھی اس کی شرائط ہیں حج کی۔ سال میں زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے مسلمان پر، وہ بھی صاحب استطاعت ہو تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، میں جامعۃ المدینہ فیضان ابن مسعود درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں ہمیں اخلاص نصیب نہیں ہوتا، بار بار شیطان وسوسہ دلاتا رہتا ہے، توجہ ہٹاتا رہتا ہے، اس کے بارے میں اس سے بچنے کے لیے کوئی ہمارے کو وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ، اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ یغفر اللہ لنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز شروع کرنے سے پہلے الٹے ہاتھ پر 3 مرتبہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے، انشاءاللہ وسوسے نماز میں۔ اور نماز میں مستحب مقامات پر نظر ہو، انہیں مستحب ہے جن مقامات پر نظر رکھنا اس پر عمل کریں۔ مثال کے طور پہ قیام میں سجدہ گاہ کی طرف، رکوع میں پاؤں کے اوپری پنجے کے اوپر دیکھے، اور سجدے میں ناک میں دیکھے، تشہد میں تحیات میں گود میں دیکھے، تو انشاءاللہ یہ، اور وہ جو عمل کرے جو میں نے عرض کیا بھی، تو انشاءاللہ وسوسے نہیں آئیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی سے یہ پوچھنا کہ کیا تمہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، یا کتنی مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی آپ نے زیارت کی ہے، اس طرح جو زیارتوں کے حوالے سے سوالات ہیں، یہ کرنا کیسا؟ اس میں جوکھم ہے ویسے، کیونکہ وہ اگلا بعض اوقات جھجکے گا، شرمائے گا، اگر اس کو نہیں ہوئی ہوگی تو شرمائے گا اور ٹالم ٹول کرے گا، وہ درست یعنی یہ جواب نہ نہیں بولے گا صراحتاً کہ مجھے نہیں ہوئی، یار چھوڑو یار وہ میں نہیں بتاتا، میں اس قابل کہاں، میں تو گناہ گار ہوں، یوں کر کے انڈائریکٹ وہ انہیں کہ شاید یہ ریاکاری میں پڑے گا، لگتا ہے کہ وہ غالباً اس میں کہ وہ یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں نے زیارت کی ہے مگر میں بتاتا نہیں ہوں، تو آدمی بولے گا یار کتنا ماشاءاللہ یار محتاط ہے اور عاجزی کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے خطرات ہیں۔ یا پھر یہ کہ وہ نہیں کی ہوگی زیارت اور شاید بھرم رکھنے کے لیے بول دے کہ میں نے 2 بار زیارت کی ہے، جھوٹ میں بیچارہ جا پڑے، وہ گناہ گار ہو جائے۔ اس لیے یہ پوچھنا جو ہے نا، یہ رسک تو ہے، پوچھنا نہیں چاہیے۔
یا کوئی بیچارہ نہیں بتانا چاہتا تو اس کو پھر اپنے کو شرمندہ کرے. استائی بہنوں میں بھی سنا بہت ہے کہ وہ دعاؤں میں، اور پہلے تو سنتا تھا کہ وہ ان کو کسی کو وہ نہیں، جیسے استائی بھائی وہ گرا پڑی کرتے ہیں تو یہ بھی کرتی ہیں بعض. تو ان کو پھر استائی بہنیں پوچھیں کیا خواب نظر آئے، کیا کس کی زیارت ہوئی، کس کی زیارت ہوئی. اب پھر وہ اس کی ہوئی تو اس کی ہوئی، پھر ترکیبیں. ظاہر ہے عقیدت مندوں کا پھر وسوسے آئے کہ یار ایسے نماز بھی نہیں پڑھتی اور یوں بھی نہیں کرتی، بے پردہ گھومتی اور بولتی ہے میرے کو یہ زیارت بھی وہ. دیکھیں گناہوں کے دروازے کھلنے والی بات، تو اس لیے پوچھا نہ جائے. خود بتائے تو ٹھیک ہے، اس نے ظن رکھے، انکار نہ کرے. بھلے فاسق ہے اور زیارت کا داڑھی منڈا ہے اور زیارت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو ہو تو سکتی ہے زیارت. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ